یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یہاں سے چوتھا باب شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے قزاقستان کا سفر۔ مورخہ 1 جولائی کو الماتا جانے کے لیے تاشقند سے روانگی ہوئی۔ مولانا عبداللہ کی سیٹ کنفرم تھی۔ ابو عثمان چونکہ ایک دن دیر سے پہنچے، لہٰذا ان کی ٹکٹ کنفرم نہ ہو سکی۔ جب ہوٹل سیاحت سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو مولانا عبداللہ نے پوچھا کہ حضرت کہاں جانا ہے؟ قانون کے مطابق ملکی مسافر کو ایک ٹرمینل سے جانا ہوتا ہے اور غیر ملکی مسافر کو دوسرے ٹرمینل سے جانا ہوتا ہے۔ فلائٹ ٹائم بھی قریب تھا، لہٰذا فقیر نے کہا مولانا ہم سب غیر ملکی ٹرمینل پر جاتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے 2 مسئلے تھے، ایک تو ملکی غیر ملکی ٹرمینل والا، دوسرا ابو عثمان کی سیٹ کنفرم نہ ہونے والا۔ فقیر دعائیں کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان 2 مسئلوں کو آسانی سے حل فرما دے۔ جب گاڑی ہوائی اڈے کی عمارت کے قریب جا کر رکی تو مولانا عبداللہ جلدی سے باہر نکلے۔ فقیر سمجھا کہ سامان وغیرہ اتار رہے ہوں گے۔ جب ڈرائیور کو پیسے دے کر فقیر باہر نکلا تو دیکھا کہ مولانا عبداللہ نظر نہیں آ رہے۔ ابو عثمان سے پوچھا کہ مولانا عبداللہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بھاگتے ہوئے عمارت میں چلے گئے ہیں۔ اتنے میں مولانا عبداللہ بھی تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سیکیورٹی والے سے پوچھا ہے، ایک تو میں اس ٹرمینل سے جا نہیں سکتا، دوسرے ابو عثمان کی سیٹ کنفرم نہیں ہے، لہٰذا یہ آج ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، البتہ کل ہمیں الماتا آ کر مل سکتا ہے۔ فقیر کو سخت غصہ آیا، چنانچہ مولانا عبداللہ کو خوب ڈانٹ پلائی اور کہا کہ آپ نے از خود یہ کام کیوں کیا؟ فقیر کے ساتھ جا کر پوچھتے تو فقیر کچھ توجہات ڈالتا، کام کی امید زیادہ ہوتی۔ مولانا نے خاموشی سے ڈانٹ سن لی، پھر کہا کہ حضرت معاف فرما دیں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ فقیر نے کہا اچھا اب میرے ساتھ اندر چلے، اور فقیر جیسے کہتا رہے ویسے کرتے رہیں۔ چنانچہ ہم لوگ اپنا سامان لے کر عمارت کے اندر گئے۔ سیکیورٹی آفیسر نے جب فقیر کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو کر گڈ مارننگ، صبح بخیر کہا اور ہم تینوں کو اندر جانے دیا۔ ایک مرحلہ تو مکمل ہوا۔ سامان کی بکنگ کے لیے دوسرا کوئی مسافر موجود نہیں تھا۔ ہم لوگ سیدھے کاؤنٹر پر پہنچے۔ نمائندہ خاتون نے ہماری ٹکٹیں لے لی اور کمپیوٹر میں سے چیک کیا۔ فقیر 3 میٹر دور کھڑا توجہ دے رہا تھا اور مولانا عبداللہ متکلم بنے ہوئے تھے، یعنی وہ بات چیت کر رہے تھے اس خاتون سے۔ خاتون نے کہا کہ یہ غیر ملکی مسافروں کے لیے ٹرمینل ہے، ملکی مسافروں کو تو دوسرے ٹرمینل سے جانا چاہیے۔ مولانا عبداللہ نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے ترجمان ہیں، لہٰذا ساتھ جانا ضروری ہے۔ اس نے کہا چلو اچھا میں یہیں سے بھیج دیتی ہوں، لیکن جب اس نے کمپیوٹر میں چیک کیا تو ابو عثمان کی سیٹ کنفرم نہیں تھی۔ اس نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں مگر ابو عثمان نہیں جا سکتا۔ فقیر نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ اس خاتون سے کہو کہ یہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ خاتون تھوڑی دیر تک بڑی غور سے فقیر کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کسی افسر سے بات کی کہ میں ایک مسافر کو سیٹ دینا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے افسر کہہ رہا تھا کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ خاتون نے کہا کہ میرے سامنے ایک ایسی شخصیت کھڑی ہے کہ میں اس کو انکار نہیں کر سکتی۔ افسر نے کہا کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں۔ خاتون بولی کہ میں آپ کو اطلاع دے رہی ہوں کہ میں سیٹ دے چکی ہوں
اور یہ کہہ کر اس نے ابو عثمان کے ٹکٹ پر مہر لگا دی۔ جب بورڈنگ پاس سب کو مل گئے تو ابو عثمان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور مولانا عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت یہ توجہ بھی عجیب نعمت ہے۔ فقیر نے کہا کہ ہم نے تو سینکڑوں مرتبہ اس کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جب ہم بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج میں جانے لگے تو ایکس رے مشین سے دستے سامان کو گزارنا پڑا۔ جب آگے بڑھے تو ایک خاتون نے ہمارے بورڈنگ پاس چیک کیے اور ابو عثمان کی ٹکٹ دیکھ کر کہنے لگی کہ اس کی سیٹ تو کنفرم نہیں تھی، پھر یہ کیسے جا سکتا ہے؟ فقیر حیران ہوا کہ یہ نئی مصیبت کہاں سے ٹپک پڑی۔ اتنے میں قریبی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے باہر نکلا اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ اس مسافر کی سیٹ کنفرم نہیں تھی، مگر اس کو بورڈنگ پاس کیسے مل گیا؟ لڑکے نے کہا جانے دو، تمہیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ساتھ ہی اس لڑکی کو بغل میں لے کر کمرے میں چلا گیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا۔ سبحان اللہ، جو کام مشکل نظر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا۔ سچی بات تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگلا عنوان ہے الماتا، مسکراتی حسینہ۔ جب ہم لوگ جہاز سے روانہ ہوئے تو فضا میں پہنچتے ہی نیچے برفانی پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ ایک طرف پامیر کے بلند و بالا پہاڑ ہیں جنہیں دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، دوسری طرف تین شعین پہاڑوں کا سلسلہ چین کی سرحد پر دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ شمال میں سائبیریا اور ایک طرف روس کی والگا وادی اور دوسری طرف بحیرہ کیسپیئن ہے۔ قزاق کا لفظ اردو میں ڈاکو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ چنگیز خان نے قزاقوں کی مدد سے ایسی فوج تیار کی تھی جس نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا اور روسیوں کو کیف تک دھکیل دیا تھا۔ قزاق کا لفظ قبائلی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے اور جانور پالنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ شاہراہ ریشم کے زمانے میں شاید ان کی مسافروں سے مٹھ بھیڑ ہوتی ہو اور اسی وجہ سے قزاق مشہور ہو گئے ہوں۔ قزاقستان کا رقبہ پورے بر صغیر پاک و ہند سے بھی بڑا ہے۔ اس کی زمین میں فرانس جیسے 5 ملک سما سکتے ہیں۔ کل رقبہ تقریباً 27 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، مگر اس کی آبادی صرف 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ قزاقستان وہ آزاد مسلم ریاست ہے جس کے پاس انتہائی مہلک ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ مزید برآں خلا میں گاڑیاں بھیجنے کے لیے روس نے یہاں پر ایک ایسا اسٹیشن بنایا تھا کہ جس سے 1000 خلائی پروازیں کامیابی سے بھیجی گئی، مگر دنیا کے کسی نقشے میں اس کا ذکر تک بھی نہیں تھا۔ مشہور خلائی اسٹیشن میر بھی یہاں سے بھیجا گیا۔ مقامی لوگوں کی رپورٹ کے مطابق جب روس نے محدود علاقے میں اثر کرنے والے ایٹم بم بنائے تو قزاقستان کے صحراؤں میں اس کا تجربہ زمین کے اوپر کیا۔ تابکاری شعاعیں جب پھیلی تو بستیاں اور گاؤں کے گاؤں اس کی زد میں آئے، ہزاروں لوگ مر گئے۔ حکومت وقت نے دنیا کو اس کی خبر تک نہ لگنے دی۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی اولادیں آج بھی مسخ شدہ شکلوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ جب اسٹالن نے اپنے ملک سے جرمن یہودیوں کو دھکیلا تو ان کی اکثریت قزاقستان میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ فقیر نے مولانا عبداللہ سے معلوم کیا کہ الماتا یا المعتا کے کیا معنی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے 3 مفہوم بہت معروف ہیں۔
ایک تو یہاں کے سیب بہت لذیذ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے بابا سیب یعنی فادر آف دی ایپل کہا جاتا ہے۔ دوسرا، یہاں کے 28 فوجی جوانوں نے دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے فوجیوں کی پیش قدمی روکی تھی۔ ان سب کی یادگار میں یہاں کے ایک باغ میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے الماتا کا معنی وفادار ہے۔ تیسرا مفہوم یہاں کے دیہاتی علاقے کے لوگوں نے قائم کر لیا ہے۔ وہ جب شہر میں آتے ہیں تو انہیں ہر طرف چہل پہل نظر آتی ہے، یعنی پھل پھول، جدید عمارتیں اور کشادہ سڑکیں، تو انہوں نے اس کا معنی مسکراتی حسینہ بنا لیا ہے۔ الماتا شہر کے قریب ہی دنیا کی سب سے بڑی سکینگ پہاڑی چوٹی ہے، جہاں سکینگ کھیل کے شائقین کا سارا سال تانتا بندھا رہتا ہے۔ الماتا شہر کے ایک باغ میں ایک ایسی عظیم الشان عمارت موجود ہے جو لکڑی سے بنی ہوئی ہے، مگر اس میں لوہے کا کوئی کیل استعمال نہیں کیا گیا۔ مقامی لوگ گھوڑے پالنے میں مشہور ہیں، بلکہ گھوڑے ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا یہاں کا عام معمول ہے۔ انہی باتوں کے دوران ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ ہم الماتا کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں۔